خداوند یسوع مسیح کے پاک اور پوتر نام میں آپ کو میرا سلام پہنچے۔ میں ہوں شہباز برکت اور آپ سن رہے ہیں خداوند کے مقدس پاک کلام۔ آج ہم خدا کے پاک اور پوتر کلام میں سے اعمال کی کتاب 7واں باب 55 آیت سے 60ویں آیت تک پڑھیں گے اور پھر اس پر غور کریں گے، جہاں مقدس استفنس کی بے باک گواہی، شہادت اور اس وجہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ان لوگوں یا ان مہان لوگوں نے موت کے ڈر پر قابو پایا اور اپنی جانوں کو بے دریغ اپنی نجات دہندہ پر نچھاور کر دیا اور سنگسار ہو گئے۔ سب سے پہلے مقدس استفنس کے بارے ایک بریف معلومات لے لیتے ہیں۔ مقدس استفنس نئے عہد نامہ کی ایک نہایت اہم اور معتبر شخصیت ہیں، جنہیں مسیحیت کا پہلا شہید مانا جاتا ہے۔ ان کا ذکر بائبل کی کتاب اعمال کے 6 اور 7ویں باب میں تفصیل سے ملتا ہے۔ جب ابتدائی کلیسیا میں بیواؤں کی خدمت اور خوراک کی تقسیم کے حوالے سے پرہیزگار لوگوں کی ضرورت محسوس ہوئی تو رسولوں نے 7 دیانتدار آدمیوں کو چنا۔ استفنس ان 7 خادموں میں سے ایک تھے۔ بائبل کے مطابق وہ ایمان اور روح القدس سے بھرے ہوئے ایک سچے خدا پرست انسان تھے۔ ان کے چہرے کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فرشتہ کا سا چہرہ معلوم ہوتا تھا۔ خدا نے بڑے فضل اور قوت سے نوازا تھا، جس کی بدولت وہ لوگوں کے درمیان بڑے بڑے معجزات اور نشان دکھاتے تھے۔ جب مخالفین نے ان سے بحث کی تو وہ ان کی حکمت اور روح القدس کی باتوں کا مقابلہ نہ کر سکے۔ مخالفین نے ان پر جھوٹے الزامات لگائے کہ وہ موسیٰ اور خدا کے خلاف کفر بکتے ہیں۔ سنہیڈرین کے سامنے استفنس نے ایک زبردست تقریر کی اور پھر انہیں سنگسار کر دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ مقدس استفنس کے بارے میں مزید بات کریں، ہم ورڈ سنگسار اور اس کے سیاق و سباق کی بات کر لیتے ہیں یا سمجھ لیتے ہیں۔ تو سزائے سنگسار کس طرح دی جاتی تھی اور کیوں یہ رائج ہوئی، اور اب کیوں اس سزا کو غیر قانونی اور غیر انسانی ایکٹ کہا جاتا ہے۔ سنگسار کے لغوی معنی یا میننگ پتھراؤ کرنا، پتھر سے مارنا، سخت ضربے لگانا ہے۔ سنگ باری کے ذریعے سزائے موت، ڈیتھ پینلٹی بائی اسٹوننگ، ایک قدیم طریقہ سزا ہے جس میں کسی شخص کو پتھر مار مار کر ہلاک کیا جاتا تھا۔ یہ سزا مختلف قدیم معاشروں اور بعض مذہبی قوانین میں پائی جاتی تھی۔ اس وقت سنگسار کیسے کیا جاتا تھا؟ اس طریقہ سزا میں مجرم کو شہر سے باہر یا کسی مخصوص جگہ لے جایا جاتا تھا۔ بعض اوقات اسے باندھ دیا جاتا یا زمین میں جزوی طور پر دبا دیا جاتا، یعنی جسم کا نچلا حصہ زمین میں دبا دیا جاتا تھا۔ پھر لوگوں کا ایک گروہ اس پر پتھر پھینکتا رہتا یہاں تک کہ وہ مر جاتا۔ یہ ایک اجتماعی سزا ہوتی تھی جس میں کئی لوگ شامل ہوتے تھے۔ سنگسار کا ذکر خاص طور پر پرانے عہد نامہ میں ملتا ہے۔ بنی اسرائیل کے قانون میں یہ سزا بعض سنگین گناہوں کے لیے مقرر تھی، جیسے گستاخی کرنا یا زنا کاری کرنا، بت پرستی کرنا۔ بعض صورتوں میں سبت کا توڑنا بھی اسی سزا کے زمرہ میں آتا تھا۔ قدیم زمانے میں اس سزا کو دینے کے پیچھے چند مقاصد سمجھے جاتے تھے۔ معاشرے میں انصاف قائم کرنے کے لیے ایسی سزائیں دی جاتی تھیں جس سے انسانی روح کانپ اٹھے، یا لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے، یا پھر کمیونٹی کی اجتماعی ذمہ داری کو ظاہر کرنے کے لیے۔ آج کے دور میں اس سزا کے بارے میں انسانی نقطہ نظر قدرے چینج ہو چکا ہے۔ آج کے زمانہ میں سزائے سنگسار کو انتہائی سخت اور غیر انسانی سزا سمجھا جاتا ہے۔ یہ انسانی حقوق کے خلاف تصور کی جاتی ہے۔ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں یہ ختم ہو چکی ہے۔ میرے پیارے مسیح بہن بھائیوں، ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ جہاں مقدس استفنس کی شہادت ہوئی، یعنی اسے سنگسار کر دیا گیا، عین وہیں مقدس استفنس نے اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں اپنی دنیاوی زندگی پر اپنی روحانی زندگی کو ترجیح دی۔ استفنس کی دیدہ دلیری تو دیکھیں کہ جیسے جیسے وہ آسمانی اور روحانی باتیں کر رہا تھا، ویسے ویسے ہی ان کے دلوں پر چوٹ لگ رہی تھی۔ لیکن مقدس استفنس نے جو کچھ کہا وہ سب روح کی تحریک سے کہا۔ مقدس استفنس کو یہ بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ باتیں جو وہ ان سے بیان کر رہا ہے ان بزرگوں اور فقیوں کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہی، ناگوار گزر رہی ہے، بلکہ زخموں پہ نمک پاشی کا سا اثر کر رہی ہے، جس میں نہ کوئی تحریف تھی نہ ہی کسی بات کا اضافہ تھا۔ سارا پرانا عہد نامہ فنگر ٹپس پر تھا۔ کیا سمرائز کیا؟
ابراہم سے لے کر یسوع تک ذکر کر ڈالا، جو لگتا ہے کہ ان بزرگوں اور فقیوں کو بھی یاد نہ ہوگا۔ اسی لیے تو ان کو تکلیف ہو رہی تھی۔ ایسے لوگوں کے بارے امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ شریر کو حکمت کی باتوں سے نفرت ہے، احمق فہم سے خوش نہیں ہوتا، اور استفنس کو اس بیان کی بھاری قیمت چکانی پڑی اور اس زندگی سے ہاتھ دھونے پڑے جو استفنس کے لیے محض مسافت کے سوا کچھ نہ تھی۔ یسوع کی راہ جانا ضروری تھا۔ جو زخم کاری استفنس کی باتوں سے لگے وہ ان پتھروں سے کہیں زیادہ کربناک تھے جو ان بزرگوں کے دلوں پر لگے۔ فقیوں نے تو مقدس استفنس کے جسم کی ایک ایک ہڈی یقیناً توڑوا دی، اس کی باڈی کو چھلنی کر دیا، لیکن مقدس استفنس نے جو کام کر دکھایا وہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ مقدس استفنس کی اپنے خدا کے ساتھ محبت اور وفاداری اتنی مضبوط اور گہری تھی کہ اس کا اس شدید سنگ باری کے کربناک درد میں بھی دھیان، فوکس صرف اپنے مسیح اور نجات دہندہ کی طرف تھا۔ پیارے دوستو، استفنس کی موت ایک انجام نہیں تھی بلکہ ایک آغاز تھی۔ اس کی گواہی نے بہت سے لوگوں کے دلوں کو بدلا۔ ایون ان میں ایک شخص پال دی اپوسل بھی تھا جو بعد میں مسیح کا عظیم رسول بنا۔ اور مزید پڑھیں تو اعمال کی کتاب بتاتی ہے کہ وہ روح القدس سے بھرا ہوا آسمان کی طرف دیکھتا ہے اور یسوع مسیح کو خدا کے دائیں ہاتھ کھڑا دیکھتا۔ جب کوئی شخص ایسی جگہ یا رتبہ کو حاصل کر لے جو ہر ایک کے بس کی بات نہ ہو تو وہ منوً آسمان کی طرف بڑے فخر سے دیکھتا ہے، کیونکہ ہمارا فخر وہی ہے، اور اپنے خالق کا شکر ادا کرتا ہے کہ اے مالک، تیرا شکر ہو کہ میں نے وہ مقام پا لیا جو تجھ مالک سے تعلق رکھتا ہے۔ مجھے اس منظر میں مقدس استفنس کا آسمان کو تکنا، جو اس خالق کا تخت ہے جس نے اس دنیا اور اس کی ساری معموری کو ضیاء بخشی، وہ دنیا کے سامنے بڑے فخر سے دیکھتے ہیں جہاں یسوع اپنے باپ کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ اب جب اتنی بڑی سچائی کا سامنا ہو گیا تو اس کو ابدی بادشاہی کا پروف مل گیا۔ مقدس استفنس نے اپنی گواہی بھی دی اور جام شہادت بھی پیا، اور وہ مسیحیت کا پہلا شہید بھی کہلایا۔ یہاں ایک بڑی منفرد اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ استفنس نے یسوع کو کھڑا ہوا دیکھا۔ عام طور پر ہم پڑھتے ہیں کہ یسوع خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھے ہیں، لیکن یہاں وہ کھڑے ہیں کیونکہ یسوع مسیح اپنے وفادار خادم کا استقبال کرنے خود آئے۔ دنیا میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے جب کوئی شخص قریب مرگ ہوتا ہے تو وہ کچھ ایسے ایکسپریشن دے رہا ہوتا ہے جیسے وہ کسی سے بات کر رہا، اور وہ بڑے پیار سے ہنستا بھی ہے جیسے وہ کسی کو رسپانس کر رہا۔ اور پھر آپ نے موویز میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب کوئی قریب الموت ہوتا ہے تو اسے اپنے نظر آنے لگتے ہیں جو اس کے سب سے قریب ہوتے ہیں۔ تو اس کانسیپٹ کو استفنس کے واقعہ سے تقویت ملتی ہے کہ واقعی موت کے وقت انسان کو کچھ تو نظر آتا ہے، لیکن استفنس کو کوئی اور نہیں، اس کا اور ہم سب کا نجات دہندہ نظر آتا ہے جو اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اور ہمیشہ کی زندگی کے دروازہ کو کھولنے کے لیے کوڈ ورڈ استعمال کیا جو یسوع مسیح نے سکھایا کہ اے باپ، میری روح کو قبول کر اور ان کو معاف کر۔ یہ کہتے ہی لکھا ہے کہ وہ سو گیا، مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو گیا۔ آمین۔ جب زمین پر ظلم و جبر اور گناہ بڑھ جاتا ہے تو خاکساروں، دکھیوں، پرہیزگاروں کی درد سے بھری آواز خدائے قادر تک پہنچتی ہے۔ استفنس پر پتھر برس رہے تھے مگر اس کی نظر لوگوں پر نہیں بلکہ خدا پر تھی۔ آج بھی ہماری زندگی میں مشکلات، بیماریاں، مخالفت اور دکھ آتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے ہم کس کو دیکھتے ہیں، یا ہمارا دھیان کس کی طرف ہوتا ہے، حالات کی طرف یا خدا کی طرف؟ پیارے دوستو، استفنس کی یہ گواہی ہمیں ابتدائی کلیسیا کی اظہار ثانیوں کی یاد دلاتی ہے۔ نیرو کے زمانے میں مسیحوں کو زندہ جلایا گیا، درندوں کے آگے ڈالا گیا، لیکن انہوں نے مسیح کا انکار نہیں کیا۔ مقدس پولیکارپ جب آگ میں جلایا جا رہا تھا تو اس نے بھی گواہی دی، میں نے مسیح کی خوشخبری کی منادی کی اور اس نے مجھے سنبھالا، تو میں کیسے انکاری ہو جاؤں۔ اسی طرح اگنائٹس نے اپنی شہادت سے پہلے کہا، مجھے درندوں کی خوراک بننے دو تاکہ میں مسیح کو پا سکوں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگنائٹس کو پتا تھا کہ گواہی اور شہادت کے بعد ہی مسیح سے ملا جا سکتا ہے۔ یہ لوگ دنیا کی آسائشوں کو چھوڑنے سے نہیں ڈرے بلکہ انہوں نے درد کو قبول کیا کیونکہ ان کی نظر آسمان پر تھی۔ استفنس نے بھی یہی کیا، اس نے دعا کی، اے خداوند یسوع، میری روح کو قبول کر۔ یہ مکمل سپردگی کی دعا ہے۔ اور پھر اس نے کہا، اے خداوند، اس گناہ کو ان کے ذمہ نہ لگا۔
یہ الفاظ ہمیں سن کر دیتے ہیں یہ انسانی فطرت نہیں ہے بلکہ آسمانی فطرت ہے. یہ وہی محبت ہے جو ہمیں یسوع مسیح سے ملتی ہے جس نے صلیب پر کہا اے باپ انہیں معاف کر. ٹرٹیلین نے کہا شہیدوں کا خون کلیسیا کا بیج ہے. پھر آگسٹین آف ہپو فرماتے ہیں ایمان وہ ہے جو نہ دیکھتے ہوئے بھی قائم رہے. پیارے بھائیوں اور بہنوں، استفنس کی اظہار ثانی ہمیں 3 بڑے سبق دیتی ہے یا سکھاتی ہے. پہلا، اپنی نظر آسمان کی طرف رکھو، یعنی بڑے فخر سے مسیح کو تکتے رہو. جب ہم خدا کو دیکھتے ہیں تو خوف ختم ہو جاتا ہے کیونکہ آخری منزل وہی ہے. دوسرا، ایمان میں قائم رہو، چاہے دنیا مخالفت کرے ہم پیچھے نہ ہٹیں گے. تیسرا، معاف کرنا سیکھو. حقیقی مسیحی وہی ہے جو اپنے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرے. آج دنیا ہمیں سکھاتی ہے کہ بدلہ لو، نفرت کرو، جواب دو، لیکن مسیح ہمیں سکھاتا ہے کہ محبت کرو، معاف کرو اور برکت دو. یاد رکھیں دنیا وقتی ہے لیکن خدا کی حضوری ابدی ہے. درد عارضی ہے لیکن جلال ہمیشہ کا. اب پھر سوال تو بنتا ہے کہ جب مشکل آئے گی کیا آپ کی نظر آسمان پر ہوگی؟ جب لوگ آپ کو دکھ دیں گے کیا آپ معاف کریں گے؟ جب ایمان کی آزمائش ہوگی کیا آپ قائم رہیں گے؟ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اسٹیفنس کی طرح زندگی گزاریں گے، ایمان کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور آسمان کی امید کے ساتھ. آئیں دعا کریں. آئے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ اسٹیفنس کی گواہی کے لیے ہمیں بھی ایسا ایمان عطا فرما کہ ہم ہر حالت میں تیری طرف دیکھیں. ہمیں ہمت دے کہ ہم سچائی پر قائم رہیں اور فضل دے کہ ہم اپنے دشمنوں کو معاف کریں. ہمیں روح القدس سے بھر دے تاکہ ہم دنیا میں تیرے نور کو ظاہر کریں. یسوع مسیح کے نام میں آمین. اگر یہ پیغام آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. خدا آپ کو برکت دے. آمین.